بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارے چینل سرفراز احمد اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اس چینل پر میں آپ کو اکاؤنٹنگ اور بزنس میتھ پڑھاؤں گا۔ مطلب آئی کام کی ہو گئی، بی کام ہو گئے، ڈی بی اے، بی کام، ایم کام، سی اے سی سی اینڈ پفا کہ طلبہ و طلبات ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جی بچوں، آج ہم اپنا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں، وہ ہے پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ۔ آئی کام پارٹ 1 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم کتاب جہاں سے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور بھی کافی ساری کتاب جو ہے نا، بکس یہ رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں، تو ہم اس بک سے آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے جی پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، جو بک ہے ہمیو چودھری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے ہم انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے اور پراپر جو ہے نا اس سے ہم تیاری کریں گے۔ جی، آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے حوالے سے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ اچھا، پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ آئی کام پارٹ 1، سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ ہے کیا؟ اکاؤنٹنگ کیا کہتی ہے ہمیں؟ کیا ہے اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کچھ نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میٹرک سے پاس ہو کے آتے ہیں، میٹرک کو کلیئر کر کے آتے ہیں، وہ تو میتھ پڑھتے رہتے ہیں، یہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، اپنی لینگویج ہے اکاؤنٹنگ کی۔ ایک ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور طریقے سے مطلب اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا اوور ویو دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا۔ اکاؤنٹنگ یہ جو ہے نا، ایک فرینچ لفظ ہے، اکاؤنٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاؤنٹ، گنتی کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے بزنس، ایکٹیویٹی ٹو ارن منی۔ بزنس کیا ہوتا ہے؟ مطلب بزنس کاروبار کرنا، کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہو اسے کہتے ہیں بزنس۔ اب جس طرح میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک فرینچ لفظ تھا، ورڈ تھا، جس کا اکاؤنٹ سے نکلا، ٹو کاؤنٹ، گنتی کرنا۔ کوئی بھی آپ پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے ہو، اب اس کو بزنس تو کہہ رہے ہیں، اکاؤنٹنگ کے اندر اس کو بزنس کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم بزنس کی بات کریں، بزنس کیا ہے، تو بزنس ہوتا ہے ایکٹیویٹی ٹو ارن منی۔ اگر آسان الفاظ میں ڈیفائن کروں تو چاہے آپ چیزیں بیچتے ہیں یا چیزیں لیتے ہیں یا کسی کو آپ سروس دیتے ہیں، مطلب کام کرتے ہو تو وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، مطلب کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہو پیسہ کمانے کے لیے تو اسے کہتے ہیں بزنس۔ اب تھوڑا سا آپ لوگوں نے بزنس کو بھی سمجھ لیا، اب ہم آتے ہیں اکاؤنٹنگ کی طرف۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از اکاؤنٹنگ؟ اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ اٹ از دا لینگویج آف بزنس۔ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ کاروبار کی زبان ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک زبان ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک زبان ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کیمسٹری کی بات کریں، کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے اس کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ اگر آپ فزکس کی بات کریں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ایک اپنی زبان ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اکاؤنٹنگ کی جو زبان ہے اسے کہتے ہیں کاروبار کی زبان۔ ایک اکاؤنٹنگ کی اٹ از دا لینگویج آف بزنس، اکاؤنٹنگ کاروبار کی زبان ہے۔ اب اکاؤنٹنگ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ واٹ از اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کیا ہے، وہ بات ہم نے اچھے طریقے سے دیکھی۔ اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی از اکاؤنٹنگ نیڈ؟ اکاؤنٹنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ اگر ہم اس بات پہ آئیں، اب اکاؤنٹنگ سے پہلے کیا ہمیں دیکھیں گے کہ وائی از اکاؤنٹنگ نیڈڈ، بھی اکاؤنٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں۔ اب اکاؤنٹنٹ کو ہم بزنس کے لیے کیوں ہائر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اکاؤنٹ کے اندر یا اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہمارے فائنانشیل ٹرانزیکشنز ریکارڈز کی جاتی ہیں، اور اس لیے ریکارڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو بزنس ہے اس کی پرفارمنس کا ہم پتہ چلا سکیں، اس کی پرفارمنس کا پتہ چل سکے کہ ہماری جو بزنس کی پرفارمنس ہے وہ کیسی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ایک اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ کے بارے میں دیا۔ ٹھیک ہے، اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے بارے میں کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا۔ اکاؤنٹنگ، دا آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ
and summarizing the business transactions at the end of a financial period to prepare the financial accounts, profit and loss account and balance sheet. اب اس نے جو بات کی ہمیں اکاؤنٹنگ کے اندر کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا، اکاؤنٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق کسی کاروباری ادارے کے جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان کا ابتدائی اندراج ہوتا ہے، کھاتوں کی تیاری ہوتی ہے، مالی گوشواروں کی تیاری ہوتی ہے تاکہ ان سے مالی سال کے اختتام پر کاروبار کا جو فائنل اکاؤنٹ ہے، یعنی ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے، نفع کا اکاؤنٹ ہے، وہ کتنا ہے، جو ہمارے ایسٹس ہیں یا لائبلٹیز ہیں وہ کتنی بچی ہوئی ہیں، جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے ہمارے بزنس کی وہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں بیلنس شیٹ۔ یہ ہوتی ہے ایک ہماری اکاؤنٹنگ جس کی ہم نے ایک ڈیفینیشن کی۔ آئیے اب ہم جو ہے نا اس کی ایک دوسری ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتی ہے اکاؤنٹنگ کی ایک دوسری ڈیفینیشن۔ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ the results of the business transactions at the end of specific time period۔ کاروباری لین دین کو درج کرنے کے بعد اس کی ہم کیا کرتے ہیں، کلاسیفائنگ کرتے ہیں، اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، سمرائزنگ کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، اینڈ انٹرپریٹنگ اس کی تشریح کرتے ہیں، اینڈ دا ریزلٹ آف دا بزنس ٹرانزیکشنز ایٹ دا اینڈ آف اسپیسیفک ٹائم پیریڈ۔ کاروبار کے جو نتائج اخذ کرتے ہیں اینڈ کے اوپر جا کے جو ہمارا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، ان سب کو کیا کہتے ہیں، اکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے ایک تھیم آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، دو ہم نے اس کی ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ ڈسکس کی ہیں کہ اکاؤنٹنگ کن کو کہتے ہیں، اکاؤنٹنگ کا کیا مطلب ہے۔ مزید انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے مزید جو ہے نا آپ کو یہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر میں بات کروں انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے بارے میں، مطلب ہمارا بزنس ہے، اب منی ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے اندر گڈس پرچیز کر رہے ہیں ہم، یا گڈز ہم سیل کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ ہم پیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس کے اندر جو منی کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے اندر یا تو گڈز پرچیز ہو رہی ہیں آپ کی، یا سیل ہو رہی ہیں، یا ایکسپینسز آپ کے پیڈ ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ہم نے گڈز خریدی، ہم نے بیچی، یا خود ہم نے مینوفیکچرز کی گڈس کو، اچھا مینوفیکچر کریں یا سیل کریں یا پرچیز کریں، پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ ہم کتنے پے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو پروفٹ اینڈ لاس ہے وہ کتنا ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے اندر بزنس کے اندر کچھ ہمارے ڈیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کاروبار ہوتا ہے یہ سارا کیش بیس پہ ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ فائنانس اتنا نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ سارا اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا کیش بیس پہ کاروبار کریں۔ کچھ ہمارے ڈیٹرز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہم نے پیسہ لینا ہوتا ہے، کچھ ہمارے کریڈٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم پرچیز کرتے ہیں، چیزیں ادھار پہ منگوا لیتے ہیں، ان کو ہم ایک جو ٹائم پیریڈ دیتے ہیں اس پہ ہم جو ہے نا ان کو واپس پے کر دیتے ہیں، ان کو کریڈٹرز کہتے ہیں۔ اچھا پھر جیسے ہی ٹائم پیریڈ ہمارا کلوز ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسیٹس اور لائبلٹیز بھی ہماری آ رہی ہوتی ہیں، جو فائنینشیل پوزیشن کی، کہ ہمارے کتنے ایسیٹس ہیں، کتنی لائبلٹیز ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری جتنی بھی ہماری یہ ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، ٹرانزیکشنز بولتے ہیں۔ مطلب گڈز ہو گیا، سیل ہوگی، ایکسپینسز ہو گئے، پروفٹ اینڈ لاس، ڈیٹرز، کریڈٹرز، ایسیٹس، لائبلٹیز، ان ساری یہ جو ہماری ہیں یہ کیا ہے، یہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ ان کو ریکارڈ کر رہا، ریکارڈ آل ٹرانزیکشن، ایک سسٹمیٹک ریکارڈ ہوتا ہے ان کا، مطلب پراپر سب کو اپنے ایک ہیڈ کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے، سب کو ایک اپنے ہیڈ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ہوتا ہے ایک انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ باقی یہ جو ہمارا پہلا ٹاپک آج ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے یہ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ڈیفینیشنز کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہماری اکاؤنٹنگ کیا ہے، اور جو اس کے اندر جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہیں وہ کون کون سی استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کی طرف ہم تھوڑا تھوڑا بڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے ایک تھوڑی سی ایک اور چیز ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، وہ ہے دا اکاؤنٹنگ پروسیس۔ اب دیکھیں اکاؤنٹنگ کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ کہاں سے گزرتا کہاں تک پہنچتا ہے، اس چیز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ دا اکاؤنٹنگ پروسیس، اکاؤنٹنگ پروسیس انکلیوڈز دا فالوئنگ امپورٹنٹ اسٹیج۔ اس کے اندر کون کون سے جو ایک اہم سٹیج ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ آپ کے سامنے گیون ہے۔ یہ کتنے سٹیجز ہیں جو ہم نے بنائے ہیں جی، یہ 8 سٹیجز ہیں۔ اب پہلے سٹیجز کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ پہلا جو ہے ہمارا ایک
ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، اس کے بعد جو دوسرا انالائزنگ ہوتی ہے، پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے، کلاسیفائنگ ہے، اس کے بعد جو ہے نا جناب علی سمرائزنگ ہے، اس کے بعد رپورٹنگ ہے، اس کے بعد انٹرپریٹنگ ہے، اس کے بعد پروجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے 8 پروسیس ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے۔ اچھا، ان کو ہم الگ الگ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا ٹرانزیکشنز ہیں یہ کیا ہوتی ہے ٹرانزیکشن، انالائزنگ کیا ہوتی ہے، ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے، کلاسیفائنگ کیا ہوتی ہے، سمرائزنگ کیا ہوتی ہے، اور رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، انٹرپریٹنگ، پروجیکٹنگ۔ اب یہ جتنے میں نے ہیڈ لکھے ہیں، یہ 8 جو ہے نا میں نے پوائنٹ بنائے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں الگ الگ جو ہے نا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا وہ ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ تھا۔ اب ہم ٹرانزیکشنز کے اوپر آتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز کس کو کہتے ہیں۔ ٹرانزیکشنز کہتے ہیں اینی ڈیلنگ بٹوین ٹو پرسنس۔ اب دو لوگوں کے درمیان جو ہمارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، جو بزنس کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دو جو بزنس مین ہمارے ہوتے ہیں ان کے درمیان جتنی ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کاروبار کے حوالے سے، ان کو بولتے ہیں ٹرانزیکشنز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اینی ڈیلنگ بٹوین ٹو پرسنس۔ اس کے بعد ہے انالائزنگ۔ اب انالائزنگ کیا ہے؟ ٹرانزیکشنز آر فرسٹ انالائزڈ اینڈ دین پراپر ریکارڈڈ۔ اچھا، جو ٹرانزیکشنز ان کی ہو جاتی ہے آپس میں، جو ڈیل ہو جاتی ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں پراپر، ان کے ووچرز بنتے ہیں، جو ایویڈنس ہوتے ہیں۔ مطلب دو بندے کاروباری جو شخص تھے آپس میں جو بات چیت کر رہے تھے کاروبار کے اوپر کہ ہماری شیئرنگ کیا ہوگی، ہم کس طریقے سے پروفٹ میں کاروبار جو کریں گے، ہماری پروفٹ کی ریشو کیا ہوگی، اور ہم جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ کتنی پرسنٹیج سے کون لے کر کتنی آئے گا، کون کیا کیا لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز بن رہی ہوتی ہیں، ان کے آپس میں معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی وہ باتیں کرتے ہیں ان کو ریٹن فارم میں وہ لکھتے ہیں، جتنے ان کے ایویڈنس ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، پراپر انالائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو تیسری ہماری چیز ہے وہ ہے ریکارڈنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان آرڈر آف اے ڈیٹ، جو بھی بات ہو، جو بھی آج آپ نے بات کی اس ڈیٹ میں لکھیں، آپ نے کل بات کی تو اس کو کل کی ڈیٹ میں آپ ڈالیں۔ ان آرڈر آف اے ڈیٹ، پراپر ان کی ڈیٹ ڈالنا۔ اس کے بعد ہے ان ڈیٹیل بکس آف اوریجنل انٹری، جو بھی آپ کی انٹریز بنی ہیں، جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے، آپ کی ایک انٹری بنی ہے 2 بندوں کے درمیان، جس طرح ہوتا ہے اسٹارٹڈ بزنس ود کیش، کہ ہم کاروبار کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں کیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اتنی ہماری گڈز ہوں گی، یا اتنا فرنیچر ہوگا، یا اتنا پلانٹس ہم جو ہے نا لے کر آئیں گے کاروبار میں، تو ان کو پراپر ایک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ریکارڈنگ کو دوسرے نمبر پہ جرنل بھی کہتے ہیں، کہ جرنلائز کرنا، ان کو ایکسپلین کرنا، تھوڑا سا ان کی وضاحت پیش کرنا کہ کیا ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے، گڈز آ رہی ہیں، ایسٹس آ رہے ہیں، یا ہم ان کو سیل کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیش آ رہا ہے تو کتنا آ رہا ہے، اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو کس لیے، کیوں پیسے دینے ہیں، کیا ہم نے اس سے کوئی چیز پرچیز کی تھی، یا ہم نے اس کو چیز بیچی ہے۔ اگر پیسے لینے ہیں تو صاف ظاہر ہے نا چیز سیل کی ہوگی، اگر پیسے دینے ہیں تو اس سے ادھار ہم نے پکڑا ہوگا، پرچیز کی ہوگی، تو اب ہم اس کے کریڈٹرز ہیں، ہم نے اس کو پیسے دینے ہیں۔ ریکارڈنگ کے بعد اب پہلا ٹرانزیکشنز تھا، انالائزنگ تھی، اس کے بعد ریکارڈنگ۔ اب آتے ہیں کلاسیفائنگ کے اوپر۔ کلاسیفائنگ کیا ہے؟ آل انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ون آئٹم از سارٹیڈ آؤٹ اینڈ پلیسڈ۔ کیا کرتے ہیں جی؟ مکمل طور پہ اس کی کلاسیفائنگ کرنا۔ جتنا ہم نے اوپر یہ باتیں پڑھی ہیں، ٹرانزیکشنز بنی، انالائز ہوئی، اس کے بعد ریکارڈنگ ہوئی، اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے؟ کلاسیفائڈ کریں گے پراپر۔ آل انفارمیشن جو ہوتی ہے ریلیٹڈ ہماری، وہ آئٹم از سارٹیڈ آؤٹ، ہر کو اپنے اپنے ہیڈ میں لکھنا، ان کا لیجر بنانا۔ اب جو پرچیزز ہیں، پرچیزز کو الگ کر دو، جو سیلز ہے تو سیلز کو الگ کر دو، اگر آپ کے ڈیٹرز ہیں تو ان کو الگ کر دو، اگر آپ کے کریڈٹرز ہیں تو ان کو آپ الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کوئی پرچیز ریٹرن ہے، آپ کی کوئی سیل ریٹرن ہے، آپ کا کوئی ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آپ نے دیا ہے، جو چیزیں بیچی ہیں جو بعد میں خراب ہو گئیں تو انہوں نے آپ کو واپس کی، یا پیسے لینے تھے تو آپ نے ان سے ڈسکاؤنٹ ان کو دے دیا، جی مجھے آپ ٹائم پیریڈ سے جلدی پیسے دے دیں تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب پراپر ہر کو اپنے اپنے ہیڈ کے اندر ریکارڈ کرنا، اسے کہتے ہیں کلاسیفائنگ، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ لیجر بھی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری جو چیز، مطلب اس کی 5ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے سمرائزنگ۔ آل انفارمیشن برنگنگ ٹوگیدر ٹو ایکسپلین دا اکاؤنٹنگ ریزلٹس۔ کیا ریزلٹس ہمارے نکل رہے ہوتے ہیں سمرائزنگ کے اندر؟ ٹرائل بیلنس ہو گیا، اینڈ پہ جو آ رہا ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہو گیا، اس کے بعد ہماری بیلنس شیٹ ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹرائل بیلنس، پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ، سال کے آخر میں جو ہماری فائنانشیل پوزیشن کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بیلنس شیٹ۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم پراپر دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک ہیڈ تھا 6 نمبر پہ،
6 جو پوائنٹ تھا وہ تھا رپورٹنگ سے ریلیٹڈ۔ رپورٹنگ کیا ہے؟ کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس، کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس، ہم نے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کن کے ساتھ کرنا ہے؟ انٹرنل کے ساتھ اور ایکسٹرنل کے ساتھ۔ کچھ اندر کے ہوتے ہیں اور کچھ باہر کے ہوتے ہیں۔ انٹرنل کیا ہے؟ جیسے اونر ہو گیا بزنس کا، مینجمنٹ ہو گئی جو بیٹھی ہے اندر، امپلائر ہو گئے، یہ ہمارے کیا کون ہیں جی؟ انٹرنل لوگ ہیں۔ ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں گے، جو ہمارے ریزلٹ آ رہے ہیں پراپر، ہم ان کو بتائیں گے، ان سے کمیونیکیٹ کریں گے، ان سے ڈسکشن کریں گے، اونر سے، مینجمنٹ سے اور امپلائر سے۔ اس کے بعد ایکسٹرنل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے بینک ہو گئے، گورنمنٹ ہو گئی، ٹریڈر ہو گئے، کریڈیٹرز ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایکسٹرنل کون کون سے ہیں؟ بینک، گورنمنٹ، ٹریڈر اینڈ کریڈیٹرز۔ اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ ہے انٹرپریٹنگ کے حوالے سے۔ انٹرپریٹنگ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اٹینشن ٹو امپورٹنٹ میٹرز، ان کو ایکسپلین کر کے سمجھانا، جو ہمارے امپورٹنٹ جو میٹر آ رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ان کی اٹینشن ہے ان کے بارے میں آگہی کرنا اپنے سٹاف کو، ان کو بتانا، ان کی جو وضاحت ہے ان کو ان کے سامنے رکھنا کہ یہ ہمارے جو ہے نا جی جناب میٹرز ہیں، کچھ ہمارے اوپر سیو کیس بن گئے ہیں، تو ہم نے لیگل ایڈوائزر کو کس طریقے سے ہائر کرنا ہے، ہمارے ٹیکسز کے جو میٹر ہیں ہم نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی ہمارا امپلائی تھا وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ تھا وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ڈائریکٹ جو اٹینشن ہوتی ہے، امپورٹنٹ جو اٹینشن ہے، وہ جو میٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسپلین کر کے سمجھاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 8ویں نمبر پہ جو ہمارا 8 پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے پروجیکٹنگ کے حوالے سے۔ پروجیکٹنگ دا ایسیٹس آف بزنس، کیا ہیں جی؟ وہ کیش ان ہینڈ ہے۔ پروجیکٹنگ دا ایسیٹس آف بزنس، کیش ان ہینڈ ہو گیا، بینک ہو گیا، ڈیٹرز ہو گئے یا کریڈیٹرز ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ تھا ایک ہمارا اکاؤنٹنگ پروسیس جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ پیارے بچوں، ٹرانزیکشنز جو ہماری وہ کس طریقے سے بنتی ہیں، کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھایا۔ اینالائزنگ کیا ہوتی ہے، ووچز بنتے ہیں۔ ریکارڈنگ کیا ہے جی؟ جرنل ہوتا ہے۔ کلاسیفائنگ کیا ہے جی؟ یہ لیجر ہے۔ سمرائزنگ کیا ہے؟ اس کے اندر ہم نے سارے جو رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ساری انفارمیشن کو۔ پھر ہم نے رپورٹنگ کے بارے میں پڑھا، کن کو ہم رپورٹ کرتے ہیں جی؟ جو ہمارے رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل کو، اس طریقے سے پھر ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھاتے ہیں، جو ہمارے میٹر جو ایشو سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جو کریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ کیش ان ہینڈ کتنا ہے، بینک، ڈیٹرز، کریڈیٹرز۔ تو یہ ان کو سب کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ پروسیس۔ آج ہم نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے اندر اس کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، اور اکاؤنٹنگ کا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اکاؤنٹنگ کا انٹروڈکشن کے بعد ہم جو مین بات کی ہم نے وہ اکاؤنٹنگ پروسیس کی بات کی آج ہم نے۔ آج جو ہے نا ہم اپنے لیکچر کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی وہ اکاؤنٹنگ سائیکل اور اکاؤنٹنگ کے اندر جو ایک ٹرمینالوجیز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، چینل ہمارے کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے، اور اس طرح تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو بنے اور آپ تک پہنچتی رہے، ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ تک پہنچے، آپ کے دوستوں تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔